علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لرن قرآنک عربک تھرو پلے اینڈ پلگ اینڈ پلے کے سبق نمبر 8 میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں آیات بینات کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالکافرین۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے سبق میں کون سے الفاظ مبارکہ ہیں جو بالکل نئے ہیں، نہ اس سے پہلے استعمال ہوئے اور نہ ہی اردو میں ان کا استعمال ہے۔ تو مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، استوقد یہ خالص عربی کا لفظ ہے، بہت کم آئے گا قرآن میں۔ اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي، یہ سارے کے سارے عربی الفاظ ہیں۔ صیب یہ بھی عربی کا لفظ ہے، رعد یہ بھی عربی ہے، باقی واضح ہے۔ اصابع یہ بھی عربی لفظ ہے۔ آذان یہ بھی عربی لفظ ہے۔ صواعق عربی ہے۔ حذر الموت عربی لفظ ہے۔ باقی سارے الحمدللہ واضح ہیں۔ ان الفاظ مبارکہ کو دیکھ لیجیے ذرا۔ تو آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ باقی الفاظ مبارکہ کتنے آسان ہیں اور کتنے مشکل ہیں۔ مثلهم، مثل اور مثال اردو کا لفظ ہے، ان کی مثال۔ کمثل الذی، کا طرح، لائک، جیسے۔ ان کی مثال الذی، اس شخص، الذی ہوتا ہے نا جو، اس شخص، وہ۔ ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے۔ ان کی مثال طرح، مثال اس شخص۔ عربی میں زیادہ اسلوب ہوتا ہے آگے سے پیچھے ترجمہ کرتے ہیں۔ ان کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے، استوقد، جس نے جلائی، روشن کی، نارن، آگ، جس نے آگ روشن کی۔ فلما، پس جب، یہ رپیٹ ہوتا ہے، اضاءت، اس نے روشن کر دیا۔ ضوء عربی میں اردو میں استعمال ہوتا ہے ضوء، لیکن اردو میں بہت کم ہے اس کا استعمال، تو ضوء کہتے ہیں روشنی کو، ضیاء کہتے ہیں نا، ضیاء نام ہوتا ہے لوگوں کا، ضیاء کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ روشن دار۔ بس جب اس نے روشنی کر دی، اس نے، اس آگ نے، یعنی روشن کر دیا، ما حولہ، یہ بالکل ایسے ہی اردو میں استعمال ہوتا ہے ماحول۔ ماحول کا مطلب کیا ہے؟ ارد گرد، ہمارے ارد گرد کیا ہے۔ بس جب اس نے روشن کر دیا اپنے ماحول کو، ایسے ہی ترجمہ کریں، اپنے یعنی ما حولہ، جو اس کے ارد گرد ہے،
تو اپنے ماحول کو، ماحول اردو میں آ جائے گا ہو اپنے، بس جب اس نے روشن کر دیا اپنے ماحول کو، ذہب اللہ بنوری، ذہب گیا، اللہ تعالی، یہاں پر نا ایک نقطہ ہے اس کو یاد رکھیے گا. اس سے پہلے ہم نے بی کے مطلب پڑھے ہیں دو غالباً، ایک مطلب پڑھا ہے ساتھ جیسے بسم اللہ، ایک مطلب پڑھا ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا، وجہ اور سبب. آج اس کا ایک نیا مطلب پڑھتے ہیں جو بہت زیادہ استعمال تو نہیں ہے لیکن بارکیف ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ بی کا مطلب ہوتا ہے، میں عربی کا لفظ بولتا ہوں اس کو بھی سمجھاتا ہوں کیونکہ عربی کا لفظ بڑا آسان ہے. لازم سے متعدی بنانے کے لیے، لازم سے متعدی بنانے کے لیے آتی ہے با. اس با کا نام ہوتا ہے بائے تعدیہ، با تعدی متعدی ہونے کے لیے لاتا ہے. ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ متعدی مرض کا بھی آپ نے سنا ہے نا، یہ کرونا متعدی مرض تھا، ایک سے دوسرے کو لگنے والا. تو متعدی وہ ہوتا ہے جو کسی بھی لفظ کو اپنے ساتھ شامل کر لیتا ہے، اس کے میننگ کو چینج کر دیتا ہے. اب دیکھیے، اگر ہونا ذہب اللہ، اس کا اصل لفظ ہو اتنا ہی ہو، یہ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ گئے. اگر اس کے ساتھ آ جائے نا بی، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ لے گئے. میں کہتا ہوں ذہب عبد الرحمن، عبد الرحمن گیا. ذهب عبد الرحمن بالقلم، بالقلم، عبد الرحمن قلم لے گیا. تو جب لے گیا کا ترجمہ ہوگا نا تو یہ بی کی وجہ سے ہوگا، اس لیے بی کا مطلب یہاں کچھ بھی نہیں کیا جائے گا. ذهب اللہ بنوری، اللہ تعالیٰ لے گئے نورہم، ان کے نور. تو بی کا ترجمہ کیا ہے؟ لے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے نور کو ختم کر دیا. وَتَرَكَهُمْ، اور ترک کر دیا ان کو، چھوڑ دیا ان کو. فی ظلمات، ظلمات اردو میں استعمال کرتے ہیں نا ظلمتیں، ظلمات کی واحد آتی ہے ظلمتن گولتا. تو ظلمتن ایک اندھیرا، ظلماتن بہت سے اندھیرے، اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں. لا یبصرون، نہیں وہ دیکھتے، بصر بصارت سے. صم بکم عمی، صم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں. بہرے مطلب کہ سن نہیں سکتے، بکمن بول نہیں سکتے، عمی دیکھ نہیں سکتے. صم بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمی اندھے ہیں. فہم، بس وہ، لا یرجعون، نہیں واپس پلٹیں گے. رجوع، رجوع اردو میں سے استعمال کرتے ہیں نا، رجوع، میں نے اپنی بات سے رجوع کر لیا، طلاق کے بعد رجوع ہوتا ہے. تو بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں واپس پلٹیں گے. ایک مثال یہ تھی. دوسری مثال کیا ہے؟ او یا کا طرح، وہی کا رپیٹ ہو گیا. صیب، موسلادھار بارش. عام بارش جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مطر، میم طور، مطر. اور اگر ایسی بارش ہو تو موسلادھار اور تیز بارش ہو، اس کو کہتے ہیں صیب. جیسے بارش ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم صیبا نافعا، اللہ تعالیٰ نفع مند موسلادھار بارش دے. یا موسلادھار بارش کی طرح. ان لوگوں کی مثال یا تو اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی، یا اس شخص کی، یا اس موسلادھار بارش کی سی ہے من السماء، جو آسمان سے اترتی ہے. فیہ، اس میں، ظلمات، ابھی پڑا ہے اندھیرے ہیں، ورعد، اور کڑک ہے. آواز آتی ہے نا سخت قسم کی، کڑک، اس کو رعد کہتے ہیں. وبرق، اور بجلی. برق اردو میں استعمال ہوتا ہے ہمارے آزاد کشمیر میں جو بجلی کا محکمہ ہے نا، الیکٹریسٹی کا، اس کو محکمہ برقیات کہتے ہیں. برق اصل میں آسمانی بجلی کو کہتے ہیں. یہ جو ہم بجلی بناتے ہیں نا دنیا میں، اس کو برق نہیں کہتے، اس کو کہربا کہتے ہیں، کہربا. لیکن چونکہ ہے بجلی ہے اس لیے اس کو آزاد کشمیر میں محکمہ برقیات کہتے ہیں.
جس طرح کراچی میں کے الیکٹرک ہے نا، یہاں اسلام آباد میں آئی ایس کو ہے. تو یہ ہے کیا؟ کہربا، لیکن بجلی ہے اس معنی میں، اس کو ہم برق کہتے ہیں، اردو میں استعمال ہے. برق رفتار کہتے ہیں اردو میں، جو بہت تیز بجلی کی رفتار والا اسے کہتے ہیں برق رفتار. یا ان لوگوں کی مثال اس مسلح دار بارش کی سی ہے جو آسمان سے اترتی ہے، جس میں اندھیرے ہیں، کڑک ہے اور بجلی ہے. یا جعلون، وہ ڈال دیتے ہیں. یا جعلو کا مطلب بنانا، جعل پہلے بھی گزرا. وہ ڈالتے ہیں اصابعہم، اصابع جمع ہے، اصبع حمزہ، یہ جو ہے نا الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے اس کو حمزہ کہتے ہیں. تو اصبع حمزہ صاد عین ہو تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک انگلی، فنگر. اور اصابع یہ اس کی جمع ہے فنگرز. وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں. فی آذانہم، اذن، اذن کہتے ہیں کان کو، ہم اپنے، اس کی جمع ہے آذان، اپنے کانوں میں. اذان جب دیتے ہیں تو کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں نا، اس طرح یہ قرینہ یاد رکھیے. من الصواعق، چیخ سے. صاعق کہتے ہیں سخت قسم کی چیخ، پھاڑ کے رکھ دے. بعض خواتین کا نام بھی ہوتا ہے نا صاعقہ. صاعقہ اگر نام ہوگا تو اس بیچاری سے بچے گا کون؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے. اللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والے ہیں کافروں کو. محیط احاطہ سے اردو میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب ذرا دیکھ لیجیے ان لوگوں کی مثال کمثل الذی استوقد نارا، اس شخص کی سی ہے جس نے آگ روشن کی. بس جب روشن کر دیا اس آگ نے اپنے ماحول کو، لے گئے اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو، بس اور چھوڑ دیا انہیں اندھیروں میں، نہیں وہ دیکھتے. بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، بس وہ نہیں واپس لوٹیں گے. یا ان لوگوں کی مثال مسلح دار بارش کی سی ہے جو آسمان سے اترتی ہے، جس میں اندھیرے ہیں اور کڑک ہے اور بجلی ہے. وہ ڈالتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، چیخ سے، یعنی چیخ سے بچنے کے لیے، حذر الموت، موت کے ڈر سے. اللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ گھرنے والے ہیں کافروں کو. آپ میں سے ایک دو لوگ اگر کر لیں تو فائدہ ہو جائے گا. کون کرے گا؟ جی سمر باجی کیجیے. جی، مثلہم، ان کی مثال، کمثل الذی، مانند اس شخص کی مثال کے ہے، استوقد نارن، جس نے آگ جلائی، فلما، پھر جب، اضاءت، روشن کر دیا اس نے، ما حولہ، اس کے اپنے ارد گرد کا ماحول، ذہب اللہ بنورہم، لے گیا اللہ ان کا نور، وترکہم، اور چھوڑ دیا انہیں، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، نہیں وہ دیکھتے. صم، بہرے ہیں، بکم، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس نہیں وہ لوٹیں گے یا رجوع کریں گے. او یا کصیب، مانند مثال بارش کے، من السماء، آسمان سے، فیہ، جس میں، ظلمات، اندھیرے ہیں، ورعد، اور کڑک ہے، وبرق، اور بجلی ہے. یجعلون اصابعہم، وہ انگلیاں دے دیتے ہیں، فی، اپنی انگلیاں دے دیتے ہیں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، چیخ کے ڈر سے، حذر الموت، موت کے ڈر سے. اللہ، اور اللہ محیط بالکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. جزاک اللہ خیر. جی آپ میں سے نے کوئی ایسی سنائے جنہوں نے قرآن کا ترجمہ فرسٹ ٹائم شروع کیا ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ کیسی مسٹیکس آتی. کون ہے؟
جی سنائیے سائمہ رضا صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثلہم ایک ان کی مثال کی جیسی ہے، ان کی مثال کی جیسی ہے کمثل الذی اس مثال کے اس کی مثال کی جیسی نستوقد نارن جس نے آگ جلائی فلما اضاءت کا سر کیا ترجمہ ہوگا؟ اس نے روشن کیا، اس نے اس جلایا، نے روشن کیا. جلایا ماحولہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو، ذہاب اللہ اور ساتھ لے گیا بنورہم اللہ کے نور کو، وترکم اور چھوڑ دیا فی ظلمات ان کو اندھیروں میں، لا تبصرون جو نہیں دیکھتے، وہ نہیں دیکھیں گے، سمن بکمن اور وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم لا یرجعون اور وہ نہیں لوٹیں گے یا وہ رجوع نہیں کریں گے، او کسیبن کسیب من السماء موسلادہ ہار بارش کی طرح، من السماء جو آسمان سے اترتی ہے، فیہ ظلمات وہ اندھیروں میں رہیں گے یا ہیں، رعود و برقن جیسے سخت بجلی کڑکتی ہے، یجعلون اور ان کو ڈال دیا اصابہم وہ ڈالتے ہیں اصابعہم اپنی انگلیاں، فی اذانہم جیسے اذان ہوتی ہے کانوں میں، من السوا نہیں ایسے نہیں، وہ میں نے سمجھانے کے لیے کہا تھا فی ٹھیک ہے اچھا آذانہم اپنے کانوں میں، اچھا اس کا مراد ہوگا کانوں میں کہ وہ انگلیاں ڈال لیتے ہیں اپنی کانوں میں، من السوا کہ سخت چیخ سے کی بدولت، حذر الموت اور موت کے ڈر سے، واللہ محیط اللہ ان کو جلد گھیریں گے، بالکافرین کافروں کو، اللہ تعالیٰ گھیرنے والے ہیں کافروں کو. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم. یعنی کافی حد تک مناسب ہے، اب اس میں مزید تھوڑی سی محنت کریں انشاءاللہ مزید یہ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک بارک اللہ. تو ہمارے پاس اب ٹائم ہے الحمدللہ، ہم تھوڑا سا گرامر کو دیکھ لیتے ہیں یا علامات کو دیکھ لیتے ہیں. کسی کے لیے مشکل تو نہیں ہے؟ یس نو بول دیں. آج کا سبق مشکل آسان ایک بول دیں یس نو، مشکل ہے بول دیں یس یا نو. آج کا سبق مشکل نہیں ہے، جزاک اللہ خیر. آج میرے خیال چند الفاظ ہیں اردو کے، اردو میں جو استعمال نہیں ہو رہے، ان کو آپ دیکھ لیجیے گا اچھے سے تو انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. جزاک اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. تو آئیے الحمدللہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ کل پڑھ لیا تھا ہم نے کہ جو کچھ الفاظ قرآن پاک میں ایسے ہیں کہ جن میں جس کے شروع میں چینجنگز ہوتی ہیں تو میننگز بدلتے ہیں، یا اینڈ میں چینجنگز ہوتی ہیں تو میننگز بدل جاتے ہیں. یعنی اگر آخر میں ہو تو اسے سوفکس کہتے ہیں، شروع میں ہو تو اس کو کہتے ہیں پریفکس. تو انہوں نے آسان الفاظ میں یہ باتیں کی ہیں، اور سب سے پہلے انہوں نے کہا ہے کہ ہم کیا پڑھیں گے، آخر کا پڑھیں گے. سفکس جو ہے نا وہ انہوں نے شروع کیا ہے، تو تا نا تم، آخری حرف پہ زبر اور آخری حروف جو ہے واو اور اس کے بعد یہ ہوگی. تو اس کے میننگز ہم نے الحمدللہ پڑھ لیے تھے. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ اس کا ہوم ورک کیا اور ہمیں بہت اچھا لگا. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے، کچھ نے مینولی کیا، کچھ لوگوں نے اس کو کاپی کیا، اور اس میں آپ نے ماشاءاللہ بڑے زبردست طریقے سے ہوم ورک کر کے اس میں بھیج دیا. بارک اللہ فیکم. جی آپ نے کیا تھا نا ماشاءاللہ، پیج نمبر 23. اچھا یہ کہتے ہیں جو تمام سفکس ہیں نا ان کو ہے نا تو تا نا تم، تو اس کو کہتے ہیں اکٹھا کر لیں، توتا نا تم، توتا نا تم، یہ اس کا ایک مجموعہ بن جائے گا.
عربی سے اردو میں ترجمہ کریں، سہولت کے لیے معنی دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں آپ لوگوں کے طرف. آپ کو جانے سے پہلے، آگے شروع کرنے سے پہلے ایک بات بتا دوں. آپ میں سے کوئی ایسا بندہ بندی ہے جو یہ مجھے بتا دے کچھ شارٹ کٹ کہ ٹیچر کا کام کس حد تک ہوتا ہے، کتنا کام ہوتا ہے پڑھانے میں، ٹیچر کا کیا رول ہوتا ہے؟ آپ سارے تقریباً ٹیچرز ہی ہیں نا. اب آپ بتائیے ٹیچر کا کیا رول ہوتا ہے. جی زرمینا صاحبہ آپ بتائیے. جی سر ٹیچر کا کام ہوتا ہے جی راستہ آپ دکھانا. اونچی بولیے گا، آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. جی سر ٹیچر کا اور کام ہے اس راستہ سے دکھانا. 50% اور اونچا بولیں. جی سر ٹیچر کا کام ہے راستہ دکھانا، آپ کو ویژن دکھانا، اور پھر وہ مشن جو ہے آپ نے کرنا ہے کمپلیٹ. زبردست، ماشاء اللہ. یہ آپ نے آدھا جواب بالکل ٹھیک دیا. باقی آدھا کون بتائے گا؟ جی بتائیے شگفتہ صاحبہ. جی سر ٹیچر کا کام ہے کہ اسٹوڈنٹ کو ڈائریکٹ کرنا، کہ مطلب اس کو ایک پٹڑی پہ چڑھا دینا، اور آگے اس کا کام ہے کہ اس نے کس طرح سے اس کو چلنا ہے. جزاک اللہ خیر. آدھا جواب آپ نے دے دیا درست، آدھا جواب زرمینا صاحبہ نے دے دیا. بہت شکریہ، بہت خوشی ہوئی، آپ لوگوں نے بالکل صحیح جواب دیا. وہ حدیث میں آتا ہے نا جو کہ 2 خواتین مل کے تو ایک گواہی بنتی ہے. یہاں کتنی اچھی بات سمجھ آئی. 2 خواتین نے مل کے ڈیفینیشن مکمل کر. زبردست، کمال. اصل میں ٹیچر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ٹیچر کا کام ہوتا ہے منزل کا تعین کر کے راستہ دکھا دینا، یعنی ڈیسٹینیشن اور ڈائریکشن. یعنی ڈیسٹینیشن کیا ہے، آپ کی منزل کیا ہے، ڈائریکشن کیا ہے، راستہ کیا ہے. یہ 2 چیزیں کبھی نہ بولیے گا. اچھا ٹیچر کا کام جو ہے نا وہ پکڑ کے چلانا نہیں ہوتا. ہاں جب اسٹوڈنٹ چلنا شروع ہو جائیں تو ان کو سنبھالنا یا ان کو سہارا دینا، یہ ٹیچر کا کام ہے. لیکن راستہ دکھا کے، منزل دکھا کر، راستہ بتا کر چھوڑ دیں، بچے خود چلیں. اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ بڑے ہیں. اچھا اس میں آپ کو فرق بتاتا ہوں. ایک ٹیچر ہے جو بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے اور ہر حرف کا ترجمہ کرتا ہے، بتاتا ہے، الف لام میم سے لے کے والناس تک. پتہ ہے کیا ہوگا؟ سیکھیں گے لوگ بہت، لیکن ان کے اندر تخلیقی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی، خود بڑا بننے کی صلاحیت نہیں ہوگی، استاد بننے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوگی. انہوں نے نا ہمیشہ ٹرسٹ اور اعتماد ٹیچر پہ کیا. اچھا اگر کوئی ٹیچر ایسا ہو کہ جو ان کو بتا دے کہ قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے اور قرآن پڑھنا کیسے ہے، اور اس کے بعد کیا کہے، بیٹو آپ نے خود پڑھنا ہے، میں آپ کو ایک آدھ پارے میں رہنمائی کر دوں گا، باقی آگے آپ نے خود پڑھنا ہے. تو آپ دیکھیں گے ایک پورا قرآن پاک پڑھنے میں جتنی سمجھ نہیں آئے گی وہ ایک پارہ پڑھنے میں آ جائے گی. 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے. اسلام آباد میں ایک بہت اچھا ادارہ ہے، ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے، بہت بڑا ہاسپٹل ہے. اس کے ڈاکٹرز اور اس کے آنر میرے پرانے دوست ہیں. مجھے وہ ایک دن کہنے لگے سر میرا بچہ جو ہے نا وہ تھوڑا سلو ہے کافی ان چیزوں میں، تو کیا آپ پڑھا سکتے ہیں؟ میں نے کہا یار بڑا مسئلہ ہے میرے لیے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، کیا کریں. کہنے لگے بس یہ کہ چلتے پھرتے کہیں تھوڑی بہت گائیڈ لائن دے دیے کریں. میں نے ان سے کہا پھر ایک شرط ہے، جلدی نہیں کرنی. کہنے لگے صاحب کو مسئلہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جلدی نہ کیجیے گا، یہ نہ مجھے کہیے گا جی 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے سال میں رزلٹ ہے، یہ کچھ نہیں کہیے گا. میں بیس بنا دوں گا کہ بچے خود چلیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کرنا ایسا. میں نے کہا میں کہیں آپ کے پاس سے گزرتا ہوں، ہاسپٹل کے پاس سے، میرا ویکلی وہاں ایک لیکچر بھی ہوتا ہے ڈاکٹر کے ساتھ، اور میں نے کہا وہاں سے گزرتے ہوئے آپ کا بیٹا مل گیا یا آپ کے گھر راستے میں آتا، وہاں آپ کہیں بیٹھ جائیں گے، کہیں آن لائن بیٹھ جائیں گے، میں اس کو ڈائریکشن دے دوں گا اور ڈیسٹینیشن بتا دوں گا. اللہ تعالیٰ کرنا ایسا ہوا وہ کلاس 8 میں گیا، میرے خیال ہے 6 مہینے بھی نہیں گزرے، اب وہ قرآن پاک بہترین خود ہی پڑھتا ہے. مجھے ایک رکوع سنا دیتا ہے 5-6 منٹ کے اندر میں ٹھیک ہے کال پہ لے لیتا ہوں، اس کو سنایا اس نے، وہ کیا یہ ہے. یہ جو انگلی پکڑ کے چلانے والا کام ہے نا یہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے آپ بتائیے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ 16 سال کی عمر میں ہمارے اس علاقے میں آئے اور راجہ دہر کو شکست دے کر اسلام کا پرچم لہرا کر گئے. 16 سال کی عمر میں
16 سال کی عمر میں ہمارا بچہ تو بمشکل کہیں جوان ہوتا ہے، مارکیٹ جائے تو 10 دفعہ واٹس ایپ کرتے ہیں، پوچھے کہاں پہنچی ہو، کدھر پہنچی ہو، کیا کر رہے ہو، خیریت سے ہو. اس کی بھی تو آخر ماں باپ تھے نا. پوری آرمی کو لیڈ کر کے عرب سے اٹھ کے یہاں آئے اور راجہ دہر کو شکست بھی دی اور امن و امان بحال کر کے 16 سال کی عمر میں واپس ہی پہنچا. یہ کیا تھا؟ یہ وہ لوگ تھے جن کو ڈیسٹینیشن اور ڈائریکشن پیرنٹس نے دی تھی. سب سے پہلے یونیورسٹی ماں باپ ہوتے ہیں. اب میں نے آپ کو نا اس کلاس میں سوفکس اور پریفکس بتا دی ہے، ترجمہ بھی آپ نے کر لیا. اب پڑھنا آپ نے خود ہے. شروع میں یہ مدد کریں گے آپ سے، مثلا کھولنا ہوتا ہے فتحتا، یہ سارا کچھ نا ٹھیک ہے. آگے چل کے یہ آہستہ آہستہ ترجمہ نکالنا شروع کرنا ہے. ترجمہ نہیں آئے اب آپ نے خود ہی کرنا ہے، کیونکہ ویکیبلری ابھی اتنی نہیں ہے کہ آپ کو ترجمہ بھی آتا ہو. انہوں نے بول دیا کھولنا. اب ساری معلومات ہو گئی، اب پڑھنا آپ نے خود ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر آپ اس ڈر سے پڑھنا چھوڑ دیں، سنانا چھوڑ دیں کہ کہیں میں غلطی نہ کروں، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. آپ سنائیں تاکہ غلطی ختم. اگر آپ پرفیکشن چاہتے ہیں نا، پرفیکٹ بننا چاہتے ہیں، آپ کو غلطیاں آنی چاہیے. ڈر خط نکالیں اپنے اندر سے. اب آپ بتائیے کہ ایک ایک لائن پڑھنی ہے ہر ایک میں، کون شروع کرے گا؟ جی آمنہ زاہد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فتحت کھولا، فتحت تو نے کھولا، فتحنا ہم نے کھولا، فتحتم تم نے کھولا یا تم سب نے کھولا، فتح کھولا، فتحو انہوں نے کھولا. میری آواز آئی آپ کو؟ جی میری آئیے. آواز ہاں. اب ترجمہ آپ نے نا 2-3 مسٹیکس کی ہیں، دوبارہ شروع کریں. فتحتو کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کھولا. ٹھیک ہے. اور اینڈ میں سیکنڈ لاسٹ فتح کھولا، اس کا صرف کھولا ہوگا I guess. نہیں اس نے کھولا. دیکھیں فتح اس نے کھولا، فتح انہوں نے کھولا. جی انہوں نے کھولا. ہم نے کیا پڑھا تھا کہ فرسٹ اسٹیپ کیا تھا؟ تینوں کے اوپر زبر دے دیں. ہاں جی. سیکنڈ اسٹیپ کیا تھا؟ اس کے آخر میں واو لگا لیں. واو لگا دیں. فتح سنگولر ہوتا ہے، فتح پلورل ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جی. آگے یہ آ جائے گا. اب کریے پوری لائن کا ترجمہ. فتحت میں نے کھولا، فتحتا تو نے کھولا، فتحنا ہم نے کھولا، فتحتم تم نے کھولا یا تم سب نے کھولا، فتح اس نے کھولا، فتحو انہوں نے کھولا. زبردست، ماشاء اللہ. جی آپ کے بعد جی ہیں راشدہ سحر صاحبہ. مدد کرنا اس میں پڑھیے. نصرتو میں نے مدد کی، نصرتا تو نے مدد کی، نصرنا ہم نے مدد کی، نصرتم تم سب نے مدد کی، نصرہ اس نے مدد کی، نصرو انہوں نے مدد کی. جزاک اللہ خیر. جی ناجیہ بلال. جعلت میں نے بنایا، جعلتا تم نے بنایا، جعلنا ہم نے بنایا، جعلتم تم سب نے بنایا، جعلا اس نے بنایا، جعلو انہوں نے بنایا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ زبردست. ثنا صابر. انکار کرنا. کفرتو میں نے انکار کیا، کفرتا تو نے انکار کیا، کفرنا ہم نے انکار کیا، کفرتم تم سب نے انکار کیا، کفرا اس نے انکار کیا، کفرو انہوں نے انکار کیا. زبردست. ڈاکٹر عبدالرشید خان صاحب. بسم اللہ الرحیم. ذکرتو میں نے یاد کیا، ذکرتا تو نے یاد کیا، ذکرنا ہم نے یاد کیا، ذکرتم تم سب نے یاد کیا، ذکرا اس نے یاد کیا، ذکرو ان سب نے یاد کیا. زبردست ماشاء اللہ. جی اسما رانی. ظلمت میں نے ظلم کیا، ظلمتا تو نے ظلم کیا، ظلمنا ہم نے ظلم کیا، ظلمتم تم سب نے ظلم کیا، ظلم اس نے ظلم کیا، ظلمو ان سب نے ظلم کیا. ماشاء اللہ زبردست. اچھا انوش دعا کہنا.
قلتو میں نے کہا، قلتا تو نے کہا، قلنا ہم نے کہا، قلتم تم سب نے کہا، قولا اس نے کہا، قالو انہوں نے کہا۔ ماشاء اللہ زبردست۔ اور زینب ظہیر صاحبہ، عبادت کرنا۔ عبدتو میں نے عبادت کی، عبدتا تو نے عبادت کی، عبدنا ہم نے عبادت کی، عبدتم تم سب نے عبادت کی، عبدا اس نے عبادت کی، عبدو ان سب نے عبادت کی یا اچھا انہوں نے عبادت کی۔ آپ سے ایک چیز اور پوچھتا ہوں میں، اسی وزن کے اوپر نا میں آپ کو ایک لفظ دیتا ہوں جس کا مطلب ہے کھانا، اکلا، عقل کھانا۔ اب اسی وزن اسی پیٹرن پہ بنائے ذرا۔ کیا بنے گا؟ ہاں پڑھیں۔ سر آپ نے اس کا میننگ کیا بتایا؟ کھانا عقل تو میں نے کھانا کھایا۔ عقل تو میں نے کھانا کھایا، عقل تا تو نے کھانا کھایا، عقل نا ہم نے کھانا کھایا، عقل تم سب نے کھانا کھایا، عقلا اس نے کھانا کھایا، عقلو ان سب نے کھانا کھایا۔ زبردست۔ عربی کی خوبی یہ ہے کہ یہ ایک پیٹرن اور وزن پہ چلتے ہیں، ترازو پیمانہ ہے نا اس کا۔ اچھا اب نا ایک حرکت بدلتے ہیں، یعنی زبر زیر پیش میں، سب پہ زبر تھی نا، اب ایک پہ زیر لے آتے ہیں۔ میں نے پیا، اس کو کہتے ہیں شریبت، را کے نیچے زیر لگانی ہے ہر جگہ پہ، باقی یہی پیٹرن ہے۔ پڑھیں آپ زینب بھائی۔ شربتو میں نے پیا، شربتا تو نے پیا، شربنا ہم سب نے پیا، شربتم تم سب نے پیا، شریبا اس نے پیا، شاربو ان سب نے پیا۔ زبردست، آپ کو تو عربی زبان آتی ہے ماشاء اللہ۔ اچھا آگے ہیں جی عقیل احمد صاحب، ایمان لانا۔ جی، آمنتو میں نے ایمان لایا، جی، آمنتا تو نے ایمان لایا، آمنا ہم نے ایمان لایا، آمنتم تم نے ایمان لایا، آمنا اس نے ایمان لایا، آمنو انہوں نے ایمان لایا۔ جی کل آپ سے بات ہوئی تھی نا ہماری، جی آپ کہتے ہیں اردو زبان میری زبان ہے، تو اب آپ کو عربی کے ساتھ اردو بھی آنے لگ گئی ہے۔ جی الحمدللہ، ہے نا ماشاء اللہ زبردست۔ جی رفت باجی، اب آپ آ جائیے، اتباع کرنا، پیروی کرنا، فالو کرنا۔ اتبعتو میں نے اتباع کی، اتبعتا تو نے اتباع کی، اتبعنا ہم نے اتباع کی، اتبعتم تم سب نے اتباع کی، اتباع اس نے اتباع کی، اتباعو انہوں نے اتباع کی۔ زبردست ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی آگے ہیں شگفتہ صاحبہ، آپ پڑھے کرنا، فعل ہے نا، اس سے بنائیے سارے یہ۔ فعلتو میں نے کیا، فعلتا تو نے کیا، فعلنا ہم نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا، فعلا اس نے کیا، فعلو انہوں نے کیا۔ زبردست۔ اچھا یہ بتائیے، اگر میں نے کہنا ہو ضرب کہتے ہیں مارنے کو، میں عربی میں بات کرتا ہوں، آپ اس کا ترجمہ کیجیے گا۔ میں نے مارا، ضربو میں نے مارا، ضربتو انہوں نے مارا، ضربو۔ زبردست، ٹھیک ہو گیا ماشاء اللہ، زبردست، بہت اچھا ہو گیا۔ دیکھیں نا، اب آپ لوگوں کو ڈائریکشن ملی، آپ لوگوں نے یاد کرنا شروع کر دیا، خود آنا شروع ہو گیا، رٹا نہیں لگائیے گا۔ عربی سے اردو میں ترجمہ کریں، سہولت کے لیے اردو میں معنی دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کا ترجمہ کریں گے، ابھی ہمارے پاس کچھ ٹائم ہے تو ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کریں گے آمنہ زاہد صاحب آپ کیجئے، یہ یاد کرنا۔ ترجمہ سر یاد کرنے کا؟ ہیلو جی یاد کرنے کا، فرسٹ لائن اوپر سے نیچے پڑھنا ہے۔ جی ذکر
اس نے یاد کیا. ذکروا ان سب نے یاد کیا. ذکرتا تو نے یاد کیا. ذکرتم تم سب نے یاد کیا. ذکرتو میں نے یاد کیا. ذکرنا ہم نے یاد کیا. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک. اچھا، جن لوگوں نے ہینڈ ریز نہیں کیے ہوئے نا، اب وہ تیار ہو جائیں. حفصہ، عائشہ. مائک اوپن کیجیے بچوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا سنائیے. انکار کیا، نیچے تک پڑھیں. کفرا میں نے انکار کیا. نہیں، میں نے کے لیے ہوتا ہے تو. کفرا تو نے انکار کیا. نہیں کفرو نہیں 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 نہیں. چلیں، آپ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ جی. ہاں، وہ سنائیں. کفرا انکار کیا. کس نے؟ میں نے انکار کیا. نہیں نہیں، دیکھیں نا، میں نے اس کو کہا ہے کہ میں نے ترجمہ، تو آپ خود انڈرسٹینڈ کرو نا. اس کو میں نے کہا کہ یہ مطلب درست نہیں، پھر آپ نے وہی کر دیا. ہاں، یہ آپ کو نا علامات اور سائنس یاد نہیں. دیکھیں، تو ہوتا ہے میں نے کے لیے تو ہوتا ہے، تو نے کے لیے تا ہوتا ہے، تم کے لیے تم ہوتا ہے. کفارا کفارو، کفارا اس نے انکار کیا. کفارو انہوں نے انکار کیا. کفرتا تا تو نے انکار کیا. کفر تم نے انکار کیا. کفر تو میں کے لیے تو ہوتا ہے، نا کے لیے ہم ہوتا ہے. اب کیجئے. کفرا اس نے انکار کیا. کفر انہوں نے انکار کیا. کفرتا تو نے انکار کیا. کفرتم تم نے انکار کیا. کفرتو میں نے انکار کیا. کفرنا تو نے انکار کیا. کس نے؟ انہوں نے انکار کیا. کفرنا نہیں نہیں، کفرو ہوتا ہے انہوں نے. کفرنا ہم نے کیا. ہم نے کیا. اب آپ کے اوپر فائن آنا شروع ہو جائے گا. حاجرہ سنائیں. حاجرہ. پانا، وجدہ. وجدہ اس نے پایا. وجدو ان سب نے پایا. وجدتو وجدتا وجدتا تو نے پایا. وجدتم تم سب نے پایا. وجدتو میں نے پایا. وجدنا ہم نے پایا. ماشاء اللہ. جی جی، جزاک اللہ خیر. اب سنائیں گے ہمیں زرقا صاحبہ. زرقا، زرقا بڑا سخت نام ہے. کانا وہ تھا. کانو وہ تھے. کنتا تو تھا. کنتم تم سب تھے. کنتو میں تھا. کننا ہم تھے. یہ تو سب کو آتا ہے. وہ بچی کہاں گئی؟ چھوٹی سی ہماری بچی، وہ چھوٹی سی بچی کہاں گئی؟ ہاں، حرمہ. ظلم کرنا. بیٹا پڑھو. ظلما اس نے ظلم کیا. ظلمو انہوں نے ظلم کیا. ظلمتا تو نے ظلم کیا. ظلمتم تم سب نے ظلم کیا. ظلمتو میں نے ظلم کیا. ظلمنا ہم نے ظلم کیا. آپ کو نبیلہ باجی کینڈی دیتی ہیں؟ جی ہاں، ماشاء اللہ. اچھا، وہ جو چھوٹے بچے نا، عائشہ، وہ لوگ، آپ لوگ بھی یاد کرو بچوں. آپ لوگ بھی آن لائن کینڈی ملے گی، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. اچھا، اسی طرح اگر آپ لوگ یہ جو ہے مثالیں پڑھ لیں، یہ ساری، ٹھیک ہے، یہ پیج نمبر 26 ہو گیا، اور یہ آگے دیکھ لیں، اس کی پریکٹس ہے. اور 27 بھی ہو گیا، اور اس کی وہی پہلے والا سب، اس کے 28 بھی ہے، اور 29 بھی اسی کے اوپر ہے، اور
30 بھی اس پہ ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح بس ٹھیک ہے 30 پیجز. یہ آپ لوگ کیونکہ آگے 3 چھٹیاں ہیں جمعہ ہفتہ اتوار، اس کو آپ لوگ کیا کریں ماشاءاللہ اللہ کی توفیق کے ساتھ لکھیں، پڑھیں، سنیں، سنائیں. آپ میں سے کوئی ایسے ہیں اللہ والے جو یہ والی بک جو ہے کسی کو پڑھائیں گے ان 3 دنوں میں؟ ہینڈ ریز کریں. ٹھیک ہے، زبردست زبردست، ماشاء اللہ. دیکھیے گا آپ کی لرننگ ڈبل ہو جائے گی، لرننگ سپیڈ بڑھ جائے گی آپ کی. تو 30 پیجز یہ آپ نے کسی کو پڑھانا ہے. پھر آپ دیکھیے گا نا 31 جو ہے نا اس سے ہم آگے پڑھیں گے، آگے پڑھنا شروع کریں گے. وہ آگے دیکھیں آگے پوری آیتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ کسی اللہ والے نے اس کتاب کو اتنا اچھا ترتیب دیا ہے کہ آپ کے لیے مشکل ہی ختم ہوگی بھائی. اور بس فرسٹ 30 پیجز. بہت شکریہ، بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو میرے پاس 5-6 منٹ ہے. سوال کا طریقہ ہے آپ ہینڈ ریز کریں گے. جی بتائیے شگفتہ صاحبہ. سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اللہ پاک کے لیے مطلب اللہ پاک اکیلا ہے، واحد ہے، تو اس کے لیے واحد کا صیغہ استعمال اکثر کرتے ہیں، لیکن آپ لوگ اس کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہو. تو میں یہ کنفیوژن میں تھی کہ اس کے لیے آپ کی آواز پھٹ رہی ہے. میں یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ پاک اکیلا ہے، واحد ہے، تو اس کے لیے واحد کا صیغہ بولا جاتا ہے اکثر، لیکن آپ اس کے لیے جمع کا صیغہ بولتے ہیں. ہاں جی. اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں صیغے استعمال کیے جا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے از خود واحد کا صیغہ بھی استعمال کیا ہے، جمع کا بھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا اعطینا، ہم نے دی، انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل کی. اللہ تعالیٰ کے لیے واحد اور جمع دونوں صیغے استعمال کرنا درست ہے. جی سائمہ رضا صاحب. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے ترجمہ کرتے ہوئے. جب جیسے آپ نے بی بتایا تو وہ میرے پہلے ذہن میں تھا کہ مطلب اس کا ساتھ، جیسے بسم اللہ ہم نے شروع کیا تو وہاں سے بڑا ایزی لگا کہ ساتھ، اور پھر جیسے بی کا ترجمہ چینج ہوتا جاتا ہے تو وہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن ہوتی ہے. تو کیا یہ مطلب ڈیلی سے پڑھنے سے یہ دور ہو جائے گی، خود بخود ہی آ جائے گا، یا اس میں کیا آسانی کیا ہے اس کے لیے؟ میں نے کل پرسوں ایک مثال دی تھی نا، اگر آپ نے میرے گھر آنا ہو تو 2-3 دفعہ پوچھتے آئیں گے. جی جی بالکل بالکل. بس اسی طرح یہ 2-3-4 دفعہ 2-3-4 رکوع پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ ایسا دل کھول دیں گے کہ آپ دیکھیے انشاءاللہ ٹھیک ہو. اور کوئی؟ جی زکیہ باجی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر سیم کوشچن میرا تھا، مجھے بھی یہ کی کنفیوژن تھی تھوڑا سا، اگر آپ ایک دفعہ سمجھا دیں دوبارہ تو. اس کا تعلق ہوتا ہے کثرت استعمال سے. جتنا آپ اس کو استعمال کریں گے اتنا زیادہ آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا. یا آپ اس کو بالفاظ دیگر یوں کہیں، آپ کم از کم پہلا پارا آدھا پڑھ لیں، ہاف، یا مکمل پڑھ لیں، پھر یہ استعمال آ جائے گا. جی سر، لیکن وہ آپ جو 2-3 چیزیں بتا رہے تھے وہ ذرا ایک دفعہ ریپیٹ کر دیں تو. وہ میں لکھ کے گروپ میں بھیج دوں گا کسی وقت آگے چل کے کہ با کے کتنے میننگز ہیں. ایک با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، ایک با کا مطلب ہوتا ہے وجہ، اور ایک با کا مطلب ہوتا ہے متعدی بنانا. ذہابہ وہ گیا، ذہابہ بھی وہ لے گیا. بات واضح ہے یہ نہیں؟ ذہابہ وہ گیا، ذہب اللہ اللہ تعالیٰ گیا، ذہب اللہ بنورہم اللہ تعالیٰ ان کے نور کو لے گیا. اب یہاں دیکھیں نا، اگر ہم ترجمہ کریں اللہ تعالیٰ گیا ان کے نور کے ساتھ، بات بنتی ہے. بالکل. میری چونکہ پی ایچ ڈی حدیث میں ہے تو حدیث میں نا ایک چیز آتی ہے. ایک امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ تھے، حدیث کے بڑے امام تھے، ان کا بیٹا بھی بہت بڑے امام تھے. امام ابو حاتم اور ان کا بیٹا ابن ابی حاتم دونوں بڑے امام تھے حدیث کے. امام ابن ابی حاتم سے کسی نے پوچھا کہ آپ حدیث کے الفاظ دیکھتے ہی کیا دیتے ہیں، یہ صحیح ہے یہ ضعیف ہے، کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہنے لگے کبھی سنہرے کے پاس گئے، جیولر کے پاس؟ کہنے لگے ہاں.
کہنے لگے وہ کیسے سونے کو پرکھتا ہے، یہ 2 نمبر ہے 1 نمبر ہے. کہنے لگے وہ ہاتھ میں لے کے اس کو پتہ چل. کہنے لگے آپ کیوں نہیں ہاتھ میں لے کے پرکھ سکتے؟ اس لیے نہیں پرکھ سکتے کہ آپ کا ٹائم نہیں گزرا اس کے ساتھ. اس طرح سنہرا جو ہے نا وہ ہاتھ میں لے کے بتا دیتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے. اسی طرح ہمیں حدیث کے الفاظ کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے یا نہیں. اب اگر آپ میں سے کسی کو شاعری کا ذوق ہو نا، شاعری کا، پوئٹری کا، تو کیا ہے آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا یہ علامہ اقبال کا شعر ہے بھی کہ نہیں. اسی طرح جب انسان یوز ٹو ہوتا ہے تب اس کو آہستہ آہستہ خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں سوری ایک بات میں آپ کو پتہ کی بتا دوں، ایک آدھے منٹ میں. یہ جو موٹر وے کیس ہوا ہے نا، جس دن اس کی خبر آئی ہے اس دن سے لے کے آج تک اللہ کی توفیق کے ساتھ میری چھٹی حص کہتی تھی کہ یہ سارا ڈرامہ ہے، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ رچایا گیا ہے، یہ پروگرام، یہ ڈرامہ کیا گیا ہے، یہ پری پلان پروگرام تھا کچھ چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، پاکستانی قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے. آج خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ ڈرامہ تھا، اصل کہانی پیچھے آئی کوئی، کسی عورت کے ساتھ کچھ بھی نہیں. یہ کیوں سمجھ آیا؟ آپ پوچھیں گے نا کیوں سمجھ آیا، اس کا جواب بتایا کیا ہے؟ جن لوگوں نے ویژن کی ٹریننگ کیا ان کو اندازہ ہوا ہوگا کہ الٹیمیٹ ویژن اور انٹرمیڈیٹ ویژن جب آپ پڑھتے ہیں نا تب آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے، اگلے 50 سال 100 سال کا ایک رف اندازہ ہو جاتا ہے. اس کی روشنی میں مجھے بہت کلیئرلی یہ لگ گیا تھا. یہ کوئی غیب کی بات نہیں ہوتی، یہ آپ کو اپنے قوم کا پتہ ہوتا ہے، اور آپ کو انٹرنیشنلی ایک کرپٹ ویژن کا پتہ ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں کو یا چھوٹے ملکوں کو یوز کیسے کرتے ہیں. تو آج خبر آنا شروع ہو گئی نہیں ہے کیا کی حقیقت ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے سارا ڈرامہ ہے. 5th جنریشن وار ہے یہ، میڈیا وار ہے. تو اب آپ دیکھیں وہی بات سارے کہنا شروع ہو گئے. تو اب دیکھیں پورا ہفتہ کتنی مصیبت میں ڈالا ہے قوم کو. میڈیا پروپیگنڈا، میڈیا پہ شور، پوری حکومتی مشینری اس کے اوپر لگی ہوئی ہے. ہمارا کتنا وسائل کا ضیاع ہوا ہے اس کے اوپر، اور پیچھے کہانی کوئی نہیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم.